السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل میں آج ہم بہت ہی سنگین موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ جی ہاں، کہ ہمارا موضوع ہے تعلیمی اداروں میں بڑھتے ہوئے منشیات کے رجحان۔ ناظرین، یہ ایسا ایک مسئلہ ہے کہ جس کا کچھ سد باب نہیں ہو رہا۔ میڈیا میں مختلف جگہوں پہ مختلف اوقات میں سیمینارز میں اس کی مکمل آگاہی دی جا رہی ہے، لیکن یہ کنٹرول ہونے کی بجائے پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوانے کے لیے بھیجتے ہیں، تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، نہ کہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ منشیات کا شکار ہو کر واپس آئیں۔ اور نہ وہ ایک بچہ منشیات کا شکار ہوتا ہے، وہ نہ صرف اپنے فیملی کو متاثر کرتا ہے، بلکہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، یہ صرف نوجوان ہی نہیں ہیں، یہ ملک کا مستقبل ہوتے ہیں، یہ پاکستان کا مستقبل ہے، اور ہمارے پاکستان کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، اور آپ کو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو ڈرگ مافیا ہے یہ دنیا کا طاقتور ترین مافیا ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ انتہائی طاقتور ترین مافیا ہے۔ اس کے سامنے ہر کوئی آنے کی جسارت ہی نہیں کرتا، بلکہ بڑے بڑے نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جن صاحب کو دعوت دی ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، وہ اکیلے ہی اس مافیا کے سامنے سینہ سپر بن کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہاں، میری مراد سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب سے ہیں، آپ کنسلٹنٹ ہیں سرحد منشیات مہم کے، اور ان کے ساتھ میں بڑا خصوصی شکر گزار ہوں سید شہاب الدین صاحب کا، انتہائی سینئر اور معزز صحافی ہیں۔ یہ بھی بہت نڈر اور بے باک صحافی ہیں۔ یہ علالت کے باوجود میری خصوصی ریکویسٹ پہ انہوں نے اسکائپ پہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے۔ شاہد صاحب بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ذوالفقار صاحب، جیسے کہ میں نے بات کی تھی، آپ اتنی دیر سے کام کر رہے ہیں اور لوگ کام کر رہے ہیں، حکومت کے بھی بڑے بڑے دعوے سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ منشیات کا زہر ایک تو ہماری قوم میں پھیلتا جا رہا ہے، پھر تعلیمی اداروں میں۔ پہلے آپ بتائیں کہ پاکستان میں ڈرگ ایڈکٹڈ کتنے لوگ ہیں، اور تعلیمی اداروں میں جو یوتھ ہے وہ کتنی ان کی پرسنٹیج ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ کا اہم موضوع پہ آپ نے دعوت دی ہے، اور سبجیکٹ جو ہے یہ سب کے سامنے ہے، جو کسی بھی بات نہیں ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا نیشنل جو سروے ہے ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان کا 2012 میں کنڈکٹ کیا گیا تھا، 2013 میں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا، تو اسی کی بیس پہ میں بات کروں گا۔ اس کے مطابق تقریباً 6.7 ملین پیپل جو ہارڈ اینڈ سافٹ ڈرگ کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی 67 لاکھ لوگ پاکستان میں 2013 کے سروے کے مطابق۔ اور اس میں 2023 ہے، 23 ہے، 10 سال کا۔ ابھی ایک اور بھی سروے گورنمنٹ کر رہی ہے انٹرنیشنل ڈونر کی مدد سے، اس کے رزلٹ آئیں گے، لیکن اس سروے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہر سال آپ 0.5% اس میں انکریز اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ پاپولیشن آپ کی انکریز کرے گی۔ تو بینگ ایز ایکسپرٹ میں کہہ سکتا ہوں ابھی 2023 ہے، تو اس وقت جو ٹوٹل پاپولیشن ہے ہماری پورے پاکستان کی تقریباً 1 کروڑ افراد یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں جو ڈرگس کی طرف یا ڈرگ کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ڈرگ استعمال ہوتی تھی مارکیٹ میں، وہ زیادہ عام جو اس میں زیادہ چرس، شراب، ہیروئن کا استعمال تھا، یا ٹیبلٹ اور سونگنے والے نشاب بانگ استعمال کرتے تھے، اوپیم۔ لیکن 10 سالوں کے دوران جو کیمیکل ڈرگز مارکیٹ میں آ گئی، اگر وہ بھی ایڈ کر لی جائیں تو جس طرح میں نے کہا کہ 10 ملین سے زیادہ لوگ نشہ کر رہے ہیں، جو بھی نیا سروے آئے گا۔ ایک تو یہ جو سروے کی جو نمبر آف، اس میں زیادہ جو اس میں زیادہ، میں اسی طرف اس میں زیادہ اکثریت جو ہے نوجوانوں کی ہے۔ اس سروے میں یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ جو 15 سال سے لے کے یا 20 سال سے لے کے تقریباً کوئی 60 کی ایج کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک بار یا 2 بار ڈرگس کا سہارا لیا۔ اس کے بعد پھر 40 سال کی عمر کے تک جو لوگ، ان کی تعداد تقریباً 60-70% انکریز کر رہی تھی۔ اور سب سے زیادہ جو صوبہ متاثر ہو رہا تھا وہ پنجاب ہے، اس کے بعد سندھ، پھر بلوچستان، سرحد اور بلوچستان
سب سے پاپولیشن وائز ہم ہیں، پنجاب بڑا صوبہ ہے اور ڈرگس بھی یہاں ابھی اور اس وقت اور ابھی بھی ہم بھی اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ یہاں تک تعلیمی اداروں کی بات کی ہے، کیونکہ میں تعلیمی اداروں کے ساتھ بڑے عرصے سے کام کر رہا ہوں، 2-3 دہائیاں گزر گئی ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے، لیکن جو صورتحال پہلے تھی اس سے بہت ہی کیا کہتے ہیں میزریبل کنڈیشن ہے اس وقت، یعنی حالات بڑے خراب ہیں تعلیمی اداروں کے اندر ڈرگس بہت۔ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر جو تعلیمی ادارے اتنے نہیں تھے، پبلک سیکٹر تھا، گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس تھا۔ اب پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ آ گیا اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو ڈرگ کا استعمال ہے وہ بڑی تیزی، کیونکہ یونیورسٹی پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ، کیونکہ دیکھیں جو وائس چانسلر ہے، پروریکٹر ہے، ریکٹر ہے، پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر ہے جس کی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کا، اس نے تو وہاں ملازمت کرنی، جاب کرنی، جو انسٹرکشن ہے وہ جو یونیورسٹی کا آنر ہے جس نے یونیورسٹی کے تعلیمی ادارہ اسٹیبلش کیا ہے، جس کی ایک چین ہے، اس نے دینی ہے ہدایات کہ جناب آپ نے اپنے کلائنٹ کو بڑھانا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کلائنٹ کو بڑھاتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کا جو فوکس ہے وہ کاروبار ہے، کاروبار یعنی پروفٹ اینڈ لاس ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ تعلیم والا نہیں ہے، صرف کاروبار ہے۔ دیکھیں اگر تعلیم کے ساتھ تربیت ہوتی نا تو ایک اچھی تعلیم اور تربیت لازم مضمون ہے، اچھی نسل یا ایک اچھا نوجوان پیدا ہوتا تو میں کہتا بھی، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ چند لوگ ہیں جو سسٹم کو خراب کرتے ہیں۔ اب جب چند لوگ سسٹم کو جو خراب کر رہے ہیں اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں جن کے تدارک کے لیے ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ میں آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں کیونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں، جو ہمیں کام کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے آج یہ ہم مسائل کو دیکھ رہے ہیں۔ اور میں آپ کے پروگرام میں بھول نہ جاؤں، آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ جو 3-4 سال ہے وہ ہمارے لیے بڑے کریٹیکل ہے۔ وہ اس لیے کریٹیکل ہے کیونکہ میں تعلیمی اداروں سے ہٹ کے کمیونٹی میں بھی کام کرتا ہوں، سڑکوں، باغوں، پارکوں میں جو بیٹھے ہیں ڈرگ ایڈکٹس ان کے لیے بھی کام کرتا ہوں۔ اس وقت جو لاہور کے تقریباً 100+ مقامات ہیں جہاں ڈرگ ایڈکٹس بیٹھے ہیں، اسی طرح لاہور کے علاوہ دوسرے بڑے شہروں میں ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ گجرات، جیلم، راولپنڈی، رنگیا، بہاولپور، وہاں بھی اسی طرح لوگ بیٹھے ہیں سڑکوں، باغوں، پارکوں میں۔ یہ جو تعداد ہے یہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ لاہور میں جو 100+ مقامات ہیں اس میں 30 کے قریب ہاٹ اسپاٹ ہے، ہاٹ اسپاٹ جہاں 50-60 نوجوان اور اس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں۔ اور اس میں مزے کی بات ایسی ہے کہ جو پولی ٹرین کا جو اسٹیشن ہے، پولی ٹرین کے اسٹیشن ہیں، ٹریک ہے جی ان کے نیچے اس کے بعد یہ جو میٹرو کے ہیں وہاں جو 30 ہاٹ اسپاٹ ہیں وہاں ان میں خواتین بھی بیٹھ کے نشہ کرتی ہیں۔ اور یہ اگر ہم نے اس پہ کام نہ کیا تو میں نے کہا کہ 2026 یا 27 میں آپ دیکھ لیں گے لاہور کی ہر سڑک، ہر چوک میں آپ جہاں بھی آپ نکلیں گے آپ کو آگے ڈرگ ایڈکٹ سڑکوں پہ پڑے نظر آئیں گے اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہم کس سوسائٹی میں، کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ اگر ہم پہلی پریشان ہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہم شہر صاحب کو اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ شہر صاحب، ذوالفقار صاحب ذکر کر رہے تھے کہ چند لوگوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ آپ تو ایک طویل صحافتی تجربہ رکھتے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چند لوگ ہیں یا زیادہ ہیں، اور اگر یہ چند لوگ ہیں تو یہ کس قسم کے، ان کا کیا پروفائل ہے؟ لگتا ہے کہ بہت ہی بااثر لوگ ہیں جو یہ چند لوگ جو ہیں پورے سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے ادارے ہونے کے باوجود ان کی ڈرگس رک نہیں رہی۔ شکریہ۔ میں پہلے تو ذوالفقار شاہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جب ہمارے پاس آئے تھے شروع میں، جب انہوں نے ابتدا کی تھی، تو ایمانداری کی بات کو میں اور میرے جیسے دوسرے رپورٹر ان کو پاگل سمجھتے، یہ کس کام پہ چل پڑا ہے اس ملک میں، نہ کسی نے کبھی کوئی مسئلے حل کیے ہیں، نہ کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے ان کو تجربہ ہوا ہوگا، لیکن مسئلہ تو بات وہی انہوں نے کہہ دی کہ مسائل بڑے ہیں۔ اگر ہم مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں تو بڑے کیوں؟ بات سمجھنے والی ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں کوئی یہی باریک نقطہ میں ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو بڑے کیوں؟ اب میں دیکھیں پھر وہ سیاسی ہو جائے گا۔
ہمارے ملک آپ میں ہمیں سمجھائیں وہ سیاست، آپ صحافی ہیں، آپ بٹوین دا لائن بات کر سکتے ہیں. میں بٹوین دا لائن کیا، میں کھل کے بات کرتا ہوں. میں بٹوین دا لائن کا آدھی چیز میں پسند کرتا ہوں. سب کو پتا میری بیماری ہے یہ، میں ایسی بات کرتا ہوں. سچی یہ ہے کہ یہ لعنت، مجھے 70s میں لاہور میں شراب کی دکان بھی دیکھی ہے مال روڈ پہ. ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ایک دو دفعہ وہاں دیکھنے گئے تھے شراب بکتی کیسے، ہوتی کیا ہے. اس کے بعد بھٹو صاحب کے دور میں پابندی لگ گئی. اس وقت لاہور میں افیم کے ٹھیکے باقاعدہ بکتی تھی، لوگ لیتے تھے. اور یہی دو نشے زیادہ چلتے تھے، شراب، افیم یا چرس. یہ نقصان دہ نشے جو اب آئے ہیں ان میں لوگ مرتے کم تھے. اب تو نشے وہ آئے ہیں جو آپ کو، آپ کے گھر کو، فیملی کو، معاشرے کو، سب کو تباہ کر رہے ہیں. اور ابتدا جناب کیا کہا جائے، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ریکارڈ ہے. وہ ایک لعنت جو دنیا میں ہم سے پھیلی وہ ہمارے بچوں تک بھی آئی. افغان جنگ میں کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیروئن بنی، اور وہ ہیروئن افغانستان سے پہلے پاکستان اور پھر باہر جاتی. تو باہر بھیجنے والوں کو پیسے وہاں ملتے تھے. انہوں نے کہا پاکستان کی مارکیٹ کیوں چھوٹی ہے، بہت بڑا ملک ہے، ہم نے یہاں پہ رکھی. باہر جن کے پاس جاتی ہے انہوں نے تو سختی کر دی. ہمارے ہر بندے کو وہ ایسے سرچ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں آپ کو 79 کی بات بتا رہا ہوں. 1979 میں جب میں اٹلی گیا بائی روڈ، انہوں نے یہ دیکھ کے کار کے اندر 4 پاکستانی بیٹھے ہیں، کتا لا کے ہماری گاڑی کو پورا چیک کیا. 1979 بھائی، ہم کہیں بھی نیک نام نہیں رہ گئے. اس وجہ سے ہم نے یہ تہمت اپنے پورے ملک پہ لگوائی ہے. انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم دنیا بھر میں مشہور ہے کہ ہم دنیا کو نشہ سپلائی کرتے ہیں. پہلے یہ تو اس کی ہسٹری ہے. لیکن اس کو ابھی چند لوگ کی بات ہوئی. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ضیاء الحق دور میں یہ شروع ہوا. وہ آپ کی بات، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. 30-40 سال گزر چکے ہیں، ہم 2023 میں ہیں، تو ہم اسی اس پہ کو روک آنے نہیں لگا تھا. سکتے. میں اپنا زبانی صاحب اسی کٹ چھوٹ کر رہا ہوں. ہوا یہ کہ اس دور میں جب یہ ہیروئن آئی تو جو ڈرگ لارڈز ہیں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اگر اپنا بچاؤ کرنا ہے تو سیاست میں آنا ہے. ہماری سیاست میں یہ ڈرگ لارڈز موجود ہیں. وہ نہیں ہے تو بھائی، بیٹا، بھانجا، دوست، پارٹنر، کوئی فیملی کا کسی نہ ممبر کسی موجود شکل ہے. میں یہ لوگ ہیں کہ یہ اب اتنا پیسہ ہے اس کاروبار میں کہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا بچہ بھی کسی یونیورسٹی اسکول میں جاتا ہے، اور وہاں جو جاتا ہے وہاں ڈرگ بیچنے والے کو یہ نہیں پتا کہ یہ اس کا بچہ ہے جو میرے اس کاروبار کا سرپرست ہے یا سربراہ ہے. تو وہ بچے بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. ہم اپنی پوری نسل تباہ کر رہے ہیں. ہمارے زمانے میں اسکول ٹیچر ہمیں تربیت دیتے تھے. اب تربیت نہ گھر پہ ہے، نہ ماں باپ کی، نہ اسکول میں. یہ اللہ توکل ہم ایک بھیڑ چال ہے جس میں چل رہے ہیں. ہم نے اپنے استاد کی تربیت نہیں کی. پوری دنیا میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ تنخواہ والا پیشہ استاد ہے، تعلیم ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، بیچارہ جو سب سے نالائق بچہ گھر کا ہوتا ہے اس کو استاد بھرتی کرا دیتے ہیں. چل ساری میں روٹی لگی رہے گی سرکاری. شاہ صاحب، یہ بدقسمتی ہے ہماری. جی، آپ جس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں میں اس پہ مزید گفتگو کرتا ہوں. ذوالفقار صاحب، آپ بات کر رہے تھے جب سے یہ نجی تعلیمی ادارے آئے اس وقت پھر کنٹرول نہیں رہا. جو سرکاری ادارے تھے ان پہ پھر تھوڑا بہت کنٹرول تھا گورنمنٹ کا. نجی تعلیمی اداروں نے کہا کہ ہمارے پاس بس زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے. ہم نے بھی دیکھا ہے کہ نجی تعلیم آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جب ہم پڑھتے تھے، آپ بھی اسٹوڈنٹ تھے، شاہ صاحب آپ بھی جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ تو خاصے بوڑھے ہو گئے ہیں، پرانے ہو گئے. ہم بھی اتنے کہ ہم دیکھتے تھے کہ اس تعلیمی ادارے کی پڑھائی بہت اچھی ہے، یہاں کی اسپورٹس بڑی اچھی ہے. یعنی کہ میں جس کالج میں داخل ہوا تھا مجھے اسپورٹس کا کریز تھا، میں اسپورٹس دیکھتا تھا. تو
وہ میں نے اس کالج میں داخلہ لیا جس کی ہاکی ٹیم بڑی اچھی تھی. میرے کالج میں پڑھے لگتا ہے. اچھا نہیں ان دنوں سارے تمام کالجز اسلامیہ سول لائن کی ٹیم بہت زبردست. وہ شیخ رمضان صاحب. جی. اچھا وہ ہر کالج کے نا اپنا اسپورٹس ہوتی تھی اور لڑکے بڑا بھرپور پارٹیسپیٹ کر. آج کل کے جو نوجوان طالب علم ہیں وہ دیکھتے ہیں کس یونیورسٹی کا کیا ماحول ہے, وہاں کتنی پارٹیز ہوتی ہیں, ایکسٹرا کریکولر کیسی ہوتی ہیں, وہاں کا پہلے جاتے ہیں وہ گھومتے پھرتے ہیں, ان کو جو مناظر نظر آتے ہیں اور وہ مخلوط گیدرنگ مخلوط پارٹیز ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں جی میں نے فلاں یونیورسٹی داخل ہونا. تو اب اسپورٹس تو ختم ہو گئی, اب شفٹ ہو گئے یہ ایک نئے کلچر کی طرف جو پارٹی کلچر ہے اور ایک مخلوط گیدرنگ کا مخلوط جس کو کو ایجوکیشن اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا جس میں روزانہ رنگ برنگے فیشن ہوتے تھے. ہم جب کالجز میں جاتے تھے تو ہمارا تعلیم یا اسپورٹس کی توجہ ہوتا تھا. آج کل ہم نے دیکھا وہ ٹک ٹاک بنانے کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے. تو میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ جب تعلیمی اداروں میں پارٹیز کلچر ہوگا تو پھر پارٹیز ڈرگس بھی ہوگی. تو یہ تعلیمی اداروں جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان کو کیا احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے کالجز میں جو وہ پارٹی کلچر متعارف کروا رہے ہیں مخلوط کلچر, یہ اس طرح کا کلچر لبرلزم کے نام پر جو ایک قسم کی بے حیائی جس کو ہم ایک لبرلزم کا نام دیتے ہیں ذات پہلی, یہ متعارف کر کے قوم کو ڈرگس بے حیائی فحاشی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تعلیم اور اعلیٰ آج تک کوئی انہوں نے کوئی آؤٹ کلاس ایسا سائنٹسٹ تو پیدا نہیں کیا, نہ انجینئر ایسا پیدا کیا جو آگے جا کے نام پیدا کرے. بہت شکریہ جی کہ ابھی شعیب صاحب بات کر رہے تھے کہ ذوالفقار صاحب جب آتے تھے, اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم خبر لے کے نا شعیب صاحب کے پاس جاتے تھے ہمارے وقت کے آفس میں, کیونکہ چھپ کر کام کرنے کا نہیں چھپ کر کام کرنے کا بڑا شوق ہوتا تھا. اور بڑے جرنلسٹوں کے پاس جاتے تھے مختلف اخبارات میں تو سارے واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ آگے سے یہ تو کسی کڑے کام لگ گئے ہیں. تو میں کہتا تھا نہیں یار یہ بھی کام کرنے والا ہے. اس کام کی ہسٹری تعلیمی ادارے سے شروع ہوئی جس میں کالج میں پڑھتا تھا, جس میں آپ بھی محفل پڑھے ہیں, جس کالج کا آپ نے ذکر کیا ہے. میں کالج کا بیسٹ ڈبیٹر تھا, مختلف سوسائٹیز میں تھا, یونین میں تھا. تو میرے ٹیچر نے ایک دن مجھے کہا یار آپ کے جو اسکول کالج فیلو ہے نا کالج کے بچے وہ کنٹین میں بیٹھ کے چرس کا استعمال کرتے ہیں اور باہر اسٹاف پہ بھی چرس کا استعمال کرتے ہیں. اکثر روزانہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور آ کے نا یہاں شکایتیں ہوتی ہیں. تو آپ نے ایک کمپین کا آغاز کرے. میں نے کہا سر میں نے تو اس میں کبھی کام نہیں کیا, نہ مجھے نہ ہوا نہ پتہ ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں 1984 میں ہم نے فریڈیز ہوٹل میں پہلا پروگرام کرایا لاہور کے مختلف کالجز کے اسٹوڈنٹ کو اکٹھا کیا ڈرگس کے خلاف. اس وقت کلیکٹر کسٹم ہوتی تھی لاہور میں ممتاز علی خان. میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا میں تو نہیں آؤں گا, ڈپٹی کلیکٹر کسٹم سرفراز ہے, وہ بعد میں کلیکٹر کسٹم بھی ہوئے, تو وہ آئیں گے. وہ آئے, ایک ہم نے پولیس کا آدمی بلایا. اس وقت سے لے کے آج تک میں اس کمپین میں اس کا مختلف جو بھی مراحل گزرے ہیں جہاں تک پہنچتے ہوئے ٹائم لگا. زیادہ کام تعلیمی اداروں میں کیا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو تعلیمی ادارے کا ماحول ہے نا جو ہم اچھا پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ میرے بڑے تعلیمی اداروں کے مالکوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, بچہ اگر باہر سے ڈرگ استعمال کر کے آتا ہے ہمارے ادارے میں نہیں کرتا, چلے ہمارے ادارے میں کر بھی لے, ہمارا تو کام ہے پڑھانا, پڑھایا پیسے لیے. اور ان تعلیمی اداروں کی وہاں پارٹیز آرگنائز کرنے کی میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں نے آپ کو جو پہلے بات کہی تھی نا کہ تعلیمی ادارے کا جو سربراہ ہے نا وہ اصل سربراہ وائس چانسلر ریکٹر پروفیسر وہ نہیں ہے. اصل سربراہ ہے مالک جو آنر ہے جو بزنس کو ہینڈل کر رہا ہے. اب وہ پرووائڈ کرتا ہے. جب آپ کا ایڈمیشن سسٹم آتا ہے تو آپ نے طے کیا ہوتا ہے جی پچھلے سال ہمارے پاس 4000 بچہ داخل ہوا تھا, آج اس بار ہم نے 6000 کا ٹارگٹ کرنا ہے. 6000 کا ٹارگٹ کرنا ہے, ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ آپ اسموکنگ کریں گے, یہ اسموکنگ میں یہاں آپ کو روکوں گا.
ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی شاہد صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کالجز کے پرنسپل، نجی تعلیمی اداروں کے پرنسپل، وائس چانسلر اور مالکان وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف بزنس ملے، تعلیم اور تربیت سے ہمارا کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے، وہ پروفٹ اینڈ لاس کو دیکھتے ہیں اپنا. لیکن ان کاموں کے لیے جو ہمارے ادارے ہیں، جو پولیس ہے، اینٹی نارکوٹکس ہے، وہ اس سنگین مسئلے کا جو صرف ان مسئلوں کے نبٹنے کے لیے موجود ہیں. آپ نے ایک ایسا کرائم رپورٹنگ بھی کی ہے، اور وہ کس حد تک اس میں کام کر رہے ہیں یا سیریس ہیں اس میں کام کرنے کے لیے، اس چیز کی روک تھام کے لیے؟ اب پولیس اور ایف آئی اے اور یہ باقی اینٹی نارکوٹکس سب کو برا لگے گا. میں نے این ایف کی بیٹ بھی کی ہے خاصیت سے. جی جی، کوئی بھی آپ کافی سیریس، عرصے آپ کوئی کرتے بھی ہیں. کوئی سنجیدہ نہیں ہے. قسم خدا کی اس ملک میں کوئی سنجیدہ نہیں. اس ملک میں ہر پولیس افسر سے مراد پی ایس پی زیادہ ہیں، ڈی ایم جی افسر زیادہ ہیں. سب کی ایک خواہش ہے کہ میرا بچہ امریکہ کا نیشنل ہو، میرا بچہ کینیڈین نیشنل ہوتا ہے. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے. شاید صاحب وہ نیشنل یہ ہوں گے ملک، تو بعد میں پیسہ اس کے نام ٹرانسفر یہاں سے جائے گا نا، وہ سیف ہوگا نا. میں وہی بات کر رہا ہوں نا، ان کو تو اپنے بچے یہاں سے لے جانے ہیں، یہاں رہ جائے گا یہ غریب آدمی کا بچہ. انہیں اس سے کیا غرض ہے کہ یہ کیا کرتا ہے. غریب آدمی اپنے بچے کو کیسے پڑھاتا ہے یہ آپ سوچیں. اب ٹی وی پر روزانہ خبر چل رہی ہوتی ہے کہ لوگ چی رہے ہیں ہم نے اپنے بچے اسکول سے اٹھا لیے. یہ جو 2 نمبر انگریزی اسکول ہے گلی محلے میں کھلے، 4-4 5-5 8-8 ہزار روپے فیس لینے والے، جہاں نہ اردو پڑھائی جاتی ہے، نہ انگریزی، نہ حساب، نہ سائنس. یہ مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ. اچھا اور جو میں آپ بڑے کی ادارے، بات روکوں گا. میں پنجاب یونیورسٹی کی میں یہ بات کر رہا ہوں، وہاں سائیکالوجی کی چیئر پرسن ہے، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ انہوں نے زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ ان کے پاس اتنے پیرنٹس آئے ہیں کہ ان کے بچوں کی فیس انسٹالمنٹ پہ کر دیں. حالانکہ پنجاب یونیورسٹی کی فیس بہت کم ہوتی ہے سیمسٹر کی، اس کی بھی وہ انسٹالمنٹ کروانے آ رہے ہیں. بہت کم نہیں، سب سے کم. اب وہ پیرنٹس آج کل کا وہ دور ہے کہ اس کی بھی وہ کہہ رہے تھے انسٹالمنٹ کروانے آ رہے ہیں. میں نے زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ یونیورسٹی کی فیس کی انسٹالمنٹ کروانے آئے. دیکھیں اس کی وجہ وہی ہے کہ آج اس ملک کو وہاں پہنچا دیا ہے جہاں لوگوں کے پاس زندہ رہنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. پہلی چیز آپ کو ہوا، پانی، یہ گیس، زندہ رہنے کے کھانا پینا تو چاہیے. اب آپ کے لیے کھانے کا سامان میسر نہیں ہے تو بچے کو کوئی کیا پڑھائے. شاہ صاحب ہوا کے لیے بھی ہم نے سموک کا اہتمام کیا ہوا ہے، ابھی 1-2 مہینے تک آنے والی ہے. سموک کو چھوڑے، آپ کے لاہور کے اندر اتنی ڈسٹ، اتنی پولوشن ہے، گندا ترین شہر ہے لاہور دنیا جی کا. جی، اس کا ایئر انڈیکس دنیا کے خراب ترین شہروں میں شامل ہوتا ہے اس کا ایئر انڈیکس. آپ لوگوں کو صاف پانی، صاف ہوا، یہ غذا، پاک ملاوٹ سے پاک غذا دے دیں، آپ کے ملک کا صحت کا بجٹ 25% رہ جائے گا 100% کی بجائے. ہسپتال خالی ہو جائیں گے آپ کے. لیکن شاہ صاحب میں آپ کی بات ٹوکوں گا، اگر آپ کو یہ صاف ہوا، صحت اور صاف پانی کی ضرورت ہو نا، تو آپ اورنج ٹرین کا ایک چکر لگا لیں اس میں بیٹھ کے، تو آپ کو ان چیزوں کی فکر سے آپ باہر آ جائیں گے. ہاں جی، 300 ارب روپے میں بنی ہے. اسی 300 ارب روپے میں محمد ڈیم بنتا ہے جو آپ کو 1000 میگا واٹ بجلی دیتا ہے، 1 روپے فی یونٹ کے حساب سے. خدا کا واسطہ ہے یار، ضروریات دیکھو. پہلی کیا ضرورت ہے؟
نہیں آپ اس میں چکر تو لگائیں, آپ کو صاف پانی صحت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. کہتے ہیں وہاں پہ اپنا پلیٹ فارم پر مہنگا پانی ملتا ہے, جی جی, تو پھر کہاں سا پانی پیئیں گے آپ؟ بس یہ ہماری یہ ویژن ہے ہمارے حکمرانوں کا. تو بدقسمتی ہے, ہماری پہلی ترجیح آج تک نہ تعلیم رہی اور نہ ہی صحت رہی. صحت بھی نہیں مجھے رہی. یاد ہے نئی روشنی اسکول, مدرسہ اسکول, اور پتہ نہیں ہم نے اپنا یو این او سے کتنے پیسے اربوں ڈالر لے کے کھائے ہیں ان جعلی اسکیموں پہ, تعلیم بالغاہ کے نام پہ اور بچوں کو پڑھانے کے نام پہ. اور آج ہماری ایک نمائندہ چلڈرن پروٹیکشن بیورو کی جو ہیں وہ امریکہ میں یو این او میں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ اس ملک میں 15 لاکھ بچے سڑکوں پہ ہیں اور ہم نے 5 سال میں 5,000 کو محفوظ کیا ہے. یاری کیا ہم دے رہے ہیں دنیا کو, کیا بتا رہے ہیں کہ ہم 15 لاکھ میں سے 5 سال میں 5,000 کو جگہ دے سکیں؟ اور کیا ہے یہ؟ شاہ صاحب اگر دیکھا جائے تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے, لیکن اس حالات میں کیسے زندگی گزاری ہے. ہم پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. آج معذرت یہ مسائل ہمارے ملک کے ایسے کہ ہم بھٹک جاتے ہیں. جی جی, ذوالفقار صاحب سے بات. ذوالفقار صاحب آپ نجی تعلیمی اداروں کی بات کر رہے تھے, ابھی ایک حالیہ بہت بڑا اسکینڈل آیا بھاولپور یونیورسٹی کے حوالے, اسلامی یونیورسٹی بھاولپور. وہ سرکاری سطح کی تعلیمی ادارہ, اس کی بنیاد بھی یہ ڈرگز ہی تھی. اور وہ سنا یہی ہے کہ وہ لڑکیاں بھی وہاں ڈرگز میں آ جاتی ہیں, اور وہاں جیسے بھی شعیب صاحب بات کر رہے تھے کہ یہاں اکنامک حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں. تو اب ایک جو لوور مڈل کلاس لیول کا جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ ڈرگز کا شکار ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ڈرگز کو خریدنے کے. یا لڑکا تو اس کا پیڈلر بن جاتا ہے, لڑکی کسی بے راہ روی کی طرف چل پڑتی ہے, اور پھر یہ ویسے واقعات پیش آتے ہیں جیسے اسلامی یونیورسٹی بھاولپور. تو ایسے کچھ واقعات کی اطلاع اکا دکا لاہور میں بھی ہے. تو یہ تو اب سرکاری تعلیمی ادارے بھی اس میں ملوث ہونے جا رہے ہیں. اگر ہم اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے واقعے کو ایک ایگزامپل بناتے یا بنا لیتے, ابھی بھی بنا سکتے ہیں, تو اسی کو سامنے رکھ کے ہم پنجاب کی دوسری یونیورسٹیوں پہ بھی کام کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ ہوتا ہے, کتنے تقریباً 65,000 کے قریب یا 67,000 کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں. میرا دعویٰ ہے, میں ابھی بھی کہتا ہوں نہیں رات کے سامنے پروگرام میں, کہ 2,500 بچہ ڈرگ ایڈکٹ ہوگا وہاں. یہ بہت بڑی تعداد بتا رہے ہیں. میں آپ کے پاس میں بالکل اپنے تجربے, لاہور میں کئی ایسی یونیورسٹی 2,500 بچوں کا مطلب ہے 2,500 خاندان. خاندان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ جو بچیوں کی آپ نے بات کی ہے نا, میں میری بھی بچی ہیں, میں باتیں کرتے نا, میں آپ کی بات میرا نا سر شرم سے جھک جاتا ہے. میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں, تھوڑی سی میں نے اس پہ تحقیقات کی. پیرنٹس کو وہاں اس وجہ سے پتا, بچیاں گاؤں سے آ کے وہاں پڑھ رہی ہوتی ہیں, ہاسٹل میں رہ رہی ہوتی ہیں, یا یہ جو 60,000 کی فکر لے کے گئے 67,000 کی, وائس چانسلر صاحب اس کا بڑا پرائڈ لے رہے تھے کہ میں, لیکن ان کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں تھا اتنے اسٹوڈنٹس کو لینے کا, لہٰذا وہ بچیاں پرائیویٹ ہاسٹل میں رہ رہی. بات دور تک چلی جائے گی, اس یونیورسٹی کو چھوڑ دیں, لاہور کی بات کر لیں. جی جی جی, لاہور میں ایسی یونیورسٹی ہے جہاں بچوں کی تعداد 45,000 48,000 ہے. میں یہاں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں بھی 2-3 ہزار بچہ نشہ کرتا ہوگا. مجھے تو پتا سرکاری یونیورسٹی, پرائیویٹ سیکٹر یا سرکاری. اس یونیورسٹی کے بعد جب اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا واقعہ ہو گیا تو سی اے پولیس نے ایک اور ہماری جو گورنمنٹ کی یونیورسٹی بڑی ہے اس کے ہاسٹل سے ایک لڑکے کو پکڑا جس سے 11 یا 10 کلو چرس نکلی, ڈرگز نکلی. وہ بھی میڈیا پہ آپ نے دیکھا. اس کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جس کو ہم اگنور کرتے ہیں, ہم پردہ ڈالتے ہیں. یونیورسٹی کا جو سربراہ ہے وہ پردہ ڈالتا ہے ہر چیز پہ. ٹیچر ڈرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری یونیورسٹی کو بدنام نہ ہو. مجھے ایک یونیورسٹی والوں نے کہا جی
جب ہم کسی کو پکڑتے ہیں تو 300-400 بچہ ویڈیو بنا لیتا ہے. آپ نے ٹک ٹاک کی بات کی, ایک یونیورسٹی تو مشہور ہے ٹک ٹاک کے حوالے سے, تو وہ بچے جب بنا لیتے ہیں تو وہ وائرل کرتے ہیں, یونیورسٹی بدنام ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو نشہ کرتا ہے وہ کرے, ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے. سر سوال یہ نہیں ہے, ہم نے اپنی نئی نسل کو بچانا ہے. میں تو ملک کا میں مستقبل تو اب کہوں گا, نسل ہمارا میں مستقبل تو ہے. دیکھیں جی آرمی چیف جو اس وقت ہمارے ملک کے ہیں وہ بڑی چیزوں کی طرف انٹرسٹ کر رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں, ملک بہتری کی طرف آئے. وہ تو میں آرمی چیف جو ہمارے ہیں ان کی ریکویسٹ کروں گا بڑے ہمبل طریقے سے کہ وہ ڈرگس کے خلاف خود آگے آئیں, اس نئی نسل کو بچائیں. یہ قوم جو تباہی کی طرف جا رہی ہے, اور ہم 1 کروڑ بندہ 1 کروڑ خاندان ہے, یعنی ایک شخص جو نشہ کر رہا ہے نا وہ 3 خاندان متاثر ہوتے ہیں اس سے. سمجھ کا اب اگر وہ شادی شدہ ہے, اس کا اپنا گھر, اس کے علاج کا, اور اس کا ایک والدین کا. اب 3 گھر میں اوسط ایوریج ہر گھر میں آپ دیکھیں 3 سے 4 افراد ہیں, یعنی ایک شخص جو بندہ نشہ کر رہا ہے اس سے 10 سے 12 افراد متاثر ہو رہی ہیں. اور آپ 1 کروڑ بندہ نشہ کر رہے ہیں, کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں؟ 10-12 کروڑ متاثر ہو رہے ہیں. ہماری اکانومی کا جو کتنا اربوں روپے جو اس میں خرچ ہو رہے ہیں سالانہ, صرف اس کی سپلائی, اس کی خرید و فروخت میں. اور ابھی شعیب صاحب نے کہی تھی کہ پاکستان تو دنیا کا وہ ملک ہے, پاکستانی جو پائپ لائن کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہاں پہ. اگر ہماری نیبر کنٹری سے ڈرگز آتی ہے اور ڈرگز آنے کے بعد دوسرے ملکوں میں جاتی ہے, اگر دنیا میں 100 کلو ڈرگز چاہیے تو وہ 80 کلو یہاں سے چلی جاتی ہے, 20 کلو ظاہری بات وہ کسی حالات کی وجہ سے یہاں رہ جاتی ہے. تو ظاہری بات آپ نے, میں نے, کسی نے دوسرے انویسٹمنٹ کی ہے نا اس پہ, تو وہ انویسٹمنٹ ہم نے لانی ہے واپس. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پروفٹ نہیں ملا تو یہی یار اس کو نکال دیں. ابھی جو ڈرون کے واقعات ہوئے, اب دیکھیں یہ بڑے وائرل ہو رہے, یہ میں وائرل ہو رہے. پیرو گیا, میکسیکو میں وزٹ کر کے آیا, پیرو گیا. میکسیکو میں تو پیرو ہو کے آیا نا, میں اس لیے تو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جو ڈرون کی اسمگلنگ ہے یہ پرانی ہو گئی ہے. وہ وہاں تک ہوتی تھی, لیکن ہمارے یہاں نئی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی. ہمارا قصور ڈسٹرکٹ جو ہے, میں بات کہہ رہا ہوں, قصور ڈسٹرکٹ میں جو بارڈر ایریا ہے وہاں ڈرون کا استعمال ہوتا ہے. اور ابھی آپ نے 2 ڈرون گرے جب لاہور میں, ایک ہلوکی میں اور ایک مناوا میں, جب وہ گرے اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا, کیونکہ وہ ڈرون ایسا ہے جو 5 سے 6 کلو وزن اٹھاتا ہے, اور اس کی چائنیز ٹیکنالوجی ہے جو 15 سے 20 کلومیٹر رینج کے اندر وہ کام کرتا ہے. اور وہ ڈرون جب پکڑے گئے پھر اداروں کو حرکت میں آئے, اس میں اینٹی نارکوٹکس فورس نے وہ کردار ادا کیا. انہوں نے پکڑنے کے بعد جب وہ تانے بانے تھے وہ کہاں جا کے ملے ہیں, وہ پولیس آفیسر دیکھیں وہ کہاں جا کے ملے ہیں, اور اس سے کتنی ڈرگز برآمد ہوئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے وہ ہر دفعہ ان کے پہلے بھی 8-10 دفعہ ان پہ پرچہ ہو چکا ہے, وہ برخاست ہو چکے ہیں نوکری سے, پھر وہ بحال ہو جاتے ہیں. کیسا زبردست جس ادارے نے پکڑا نا, میں ظاہری بات مجھے امید ہے, کبھی امید ہے کہ وہ اب اتنی جلدی باہر نہیں نکلتے. وہ کون سا وہ اینٹی نارکوٹکس فورس جنہوں نے ریڈ کی ہے نا, اور وہ اتنی جلدی نہیں نکلتے. دیکھیں آپ اینٹی نارکوٹکس نے تو رانا سنولا کو وہ میں اس کیس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا, وہ شعیب صاحب ہنس رہے ہیں کیونکہ بعض چیزوں کا علم ہونے کے باوجود بھی بعض ہمارے ملک میں ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہوتی. میں اسی نقطے پہ رہوں گا کہ دیکھیں ادارہ کوئی بھی ہو, ہماری پولیس بھی اچھی ہے. میں جب پولیس کی میٹنگ میں ہوتا ہوں یا لا انفورسمنٹ کی میٹنگ میں جاتا ہوں تو میرا بھی دل باتیں سن کے بڑا ہوتا ہے. میں صرف ایک بات ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ اپنی, اگر پولیس والے ہیں تو آپ اپنی وردی اتار کے دیکھیں, آپ بھی کسی کے باپ ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کوئی فیملی کے ممبر ہیں, آپ کو بھی یہ فیس کرنی پڑ سکتی ہے. تو ساری بات آپ دیکھیں, آپ اپنی گفتگو کے ذریعے, اپنے جو پروگرام ہے ان کے ذریعے آپ کسی کو مائل کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں نا آپ کسی کے بھائی ہیں, کسی کے باپ ہیں, ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلانے کا بچہ کینیڈا ہے یا فلانے کا بھائی امریکہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے ذہن میں یہ پکچر چل رہی ہے. ہم شاہد صاحب کو, جی شاہد صاحب ابھی ذوالفقار صاحب نے اینٹی نارکوٹکس کا ریفرنس دیا ہے کہ اینٹی نارکوٹکس نے ڈی ایس پی صاحب کو پکڑا, اور پکڑا جو بھی فرار ہے. اچھا, وہ کیس انہوں نے ٹیک اوور کیا, نہیں وہ بہت جلدی امریکہ میں برآمد ہو جائے گا. سیف اینڈ ساؤنڈ, سیف ہیون, جی نکل گیا ہوگا انشاءاللہ. آپ وہ دیکھیں نا, برطانیہ سے فیملی آئی تھی قتل کر کے,
جی جی وہ 1.5 مہینہ پاکستان میں رہ کے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے فلائی کر کے دبئی اور دبئی سے برطانیہ واپس چلے گئے. ہم ڈھونڈتے رہ گئے ان کو. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سے اداروں کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن شاہ صاحب ہم 9 مئی کے لاہور سے جو نکلے کردار لاہور سے ہیں نکلے کراچی جائیں لانچ میں بیٹھے جہاں مرضی چلے جائیں. آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن ہم 9 مئی کے کرداروں کو تو جہاں مرضی ہو پکڑ کے لے آتے. کاش ہم ڈرگ ڈیلرز کو پیڈلرز کو بھی پکڑ کے لائیں. وہ بھی ایک پریس کانفرنس کریں تو چھٹ جاتے ہیں. اچھا میں سمجھ گیا آپ کی بات, لیکن میں یہ ابھی ذوالفقار صاحب اپیل کر رہے تھے بڑی مودبانہ آرمی چیف صاحب سے کہ اب یہ اس لیول کا, یعنی کہ اتنا سنگین مسئلہ ہو گیا کہ یہ آرمی چیف لیول تک کہ یہ بات اس سے کم پہ بات یہ کنسلٹنٹ ہیں یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کی انٹرونشن کے بغیر. میں اس لیے ابھی بات کروں, میں اس لیے نہیں سمجھ سکتا کہ میں نے اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ اسی فیلڈ میں گزارا ہے, اور میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں, علیحدہ بھی کام کرتا ہوں. میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کو, کسی شخص کے خاندان کو بچایا جائے. میرا کام کوئی پیسے کمانا نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی دیتا ہے پیسے, کیونکہ فیلڈ میں تو دینے کے لیے رکھا ہی نہیں. اگر گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی پیسہ ہوتا تو آج دیکھیں لاہور کی سڑکوں پہ اتنے نشئی نہ ہوتے, کوئی ان کے لیے ہسپتال بنا ہوتا, یا جس شہر میں سبحانی صاحب جس شہر میں ایک بیڈ کا آپ اضافہ نہیں کر سکے تو ہم دعوے بڑے کرتے ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بھائی ایک پل نہ بنائے, ایک سڑک نہ بنائے, ایک گلی نہ بنائے, اور ایک سڑک کی لائٹیں نہ لگائیں. یار وہ پیسے کسی ہسپتال پہ لگا دیں, کوئی ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال بنا دے 500,000 بندوں کا, اور کوئی ان کا علاج ہو, کوئی ان کو اٹھا کے لے کے جائے. ہمارے ہاں تو دیکھیں آپ نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے, دکھاوے کے لیے ہم نے نا بیسیکلی اپنے منہ کے اوپر نا ایک ماسک چڑھایا ہوا ہے, سارے اس میں شامل, میں بھی شامل. وہ ماسک ہم اتارتے نہیں ہے, اسی کے اوپر میک اپ کرتے ہیں. کوئی بھی آتے دیکھے, میری عمر گزری ہے, میں نے کتنی گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا, ضیاء اللہ سے لے کے پھر بکنگ کا دور آیا, بینظیر بھٹو صاحب کا, میاں نواز شریف صاحب 2-3 مرتبہ وزیر اعظم رہے, اس کے بعد جناب مشرف صاحب کا دور آیا. میں تو تقریباً ہر حکمران کے بڑا قریب رہا ہوں. میں نے ہر حکمران کو بتائی ہے یہ بات کہ جناب یہ میاں شہباز صاحب رہے, کون نہیں رہا مجھے بتائیں. لیکن سر ابھی ہمارا جو وزیر اعلیٰ ہے, ہمارے جو نگران سیٹ اپ کے وزیر اعلیٰ ہیں, کیا ان کو نہیں پتا؟ وہ 20 سال ایک ٹی وی چینل کے مالک رہے ہیں, انہوں نے ایک بڑا, ان کو سب پتا تھا کس طرح خبر ہائی لائٹ کرتے ہیں, کس طرح چیزوں کو. سر جب کرنے کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہم ہیں تھرڈ پارٹی. اور اللہ کا شکر ہے, میں اللہ کے حضور بڑا شکر گزار ہوں کہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا نا تو میں یہ کہوں گا کہ جناب میں نے تو اپنا فرض ادا کیا. اور سر ہم تھرڈ پارٹی ہیں, ہماری باتیں نہیں سنی جاتی. ہمارا جو کام ہے نا, ہماری رپورٹس ہیں, میں کہتا ہوں یہی شکر گزار ہوں کہ جو میں چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہوں نا, ہر ادارہ لے کے بہت آئے. تو ٹھیک ہے, آپ اپنا کنٹریبیوشن رول پارٹیسپیٹ ادا کریں. اور آپ نے کی شاہ صاحب, ذوالفقار صاحب بڑے اپنا اہم چیزوں پہ بات کر رہے تھے, اپنے رول پہ کر رہے تھے, اور انہوں نے اپیل بھی کی تھی. یہ واقعی ملک کا, یہ صرف کسی ایک فیملی کا, ایک بچے کا, تعلیمی اداروں کا مسئلہ نہیں, یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے, ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے, اس ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے, اس ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. اگر یہ ہیروئن ڈرگ اسی طرح پھیلتی رہی تو ہماری نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا ایک ملک کا آپ سمجھیں کہ باقی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا, ہمارے ادارے متحرک ہو گئے اور اس کو پوری طرح کنٹرول کر کے اس کو کرش کر دیا. کوئی اس طرح کی ایفرٹس کی ضرورت ہے. اس کو چلے 9 مئی نہ سمجھیں, کم از کم 8 مئی کے لیول پر تو کم از کم کو کام کرنا چاہیے. سبحانی صاحب 8 مئی تو ہونا چاہیے. ابھی قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ اتنے حکمرانوں کے ساتھ رہے, اثر کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات. اس کے بیچ میں مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی آیا مشرف, اور پہلے جب ابتدا کی تو تب ضیاء الحق تھا. بھائی جن کے ڈنڈے پہ سب کام ہوتا ہے انہوں نے خود نہیں کرنا ہوتا. جنرل عاصم منیر صاحب کو اللہ اور ہمت ہے, وہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ خود نہیں کرتے. دیر از اے آرڈر, وہ آرڈر اوبے کرنے والے کو ڈنڈا چاہیے. ڈنڈا اس کو دینا ہے آپ نے. بہت دور کی کوڑی لا رہے ہیں آپ.
بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. آپ ڈنڈا اس افسر کو دو جس کی غلطی ہے. آج تک افسر کو سزا نہیں ملی. لاہور میں ہیروئن کی کیوں بکتی ہے؟ یہ سی سی پی او صاحب, ایس ایس پی صاحب اور کتنے افسر, ڈی ایم جی کے, ڈی سیز اینڈ کمشنرز, کیا ان کو رپورٹیں نہیں ہوتی؟ سب ہوتی ہیں. آپ کی اسپیشل برانچ, آپ کی آئی بی, آپ کی پولیس اور ایون آئی ایس آئی, ان کے پاس سب کچھ موجود ہے. یہ جو آج ڈالر کی مہم چل رہی ہے, یہ سب کچھ پہلے سے تھا. مہم اب شروع ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ کون ہیروئن بیچتا ہے, کون منگاتا ہے, کہاں جاتی ہے, پیسہ کہاں جاتا ہے, سب کو پتا ہے. بات ہے ول کی. there is a will, there is a way. یہ آپ نے ون لائنر آپ نے بتا دیا. ناظرین, شاہ صاحب کے اس ون لائنر کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بات یہیں پہ آ کے رکی ہے کہ ول کی بات ہے. when there is a will, there is a way. اور یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے, یہ کوئی انفرادی مسئلہ نہیں ہے, نہ خاندانی مسئلہ ہے, نہ سماجی مسئلہ ہے, یہ ہماری ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ اپنے ارباب اختیار سے کہ اس کو کاش کے پہلی ترجیح پہ آپ لے کر آئیں. خدا حافظ.